ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم سورۃ التوبہ کا کچھ حصہ جو رہ گیا تھا، پھر اس کے آگے سورہ یونس ہے، سورہ ہود کا کچھ حصہ آج انشاءاللہ نماز تراویح میں سماعت کریں گے۔ تو ابھی سورۃ توبہ میں ایک واقعہ آیا کہ 3 صحابہ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، مسلمان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آئے غزوہ تبوک سے، اور یہ آخری مارکہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ طور پر، اور بہت سخت جو ہے وہ یہ مرحلہ تھا۔ موسم کی شدت بھی تھی، قحط کا بھی سما تھا، جو ان کی فصل کھجور کی تھی وہ بالکل پکی ہوئی تھی۔ اور ڈاکٹر سعد صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اگر یوں کہا جائے نا کہ یہ جو حدیث آئی ہے، اس کو پوری احادیث کے اندر کس طرح کا مقام حاصل ہے، تو جس طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو مقام حاصل ہے نا، اس طرح کا اس کی ہے کہ بڑی طویل ترین حدیث ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں ان حالات کے بارے میں کہ کس طرح کا وہ واقعہ تھا، کہ جو ہے وہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا اس مسلمانوں کا۔ تو وہ پھر جب نکلنے لگے، ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو یہ نکلے گا چلے گا، ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا ہو لیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ روانہ ہو گیا قافلہ، انہوں نے یہی سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ مل لیں گے۔ کرتے کرتے ایک وقت ان کو خیال آیا کہ اب تو ہم ان کے ساتھ ملنا بھی چاہیں تو مل نہیں سکتے۔ تو بہت کچھ 600 میل کا فاصلہ بنتا ہے دیکھو۔ تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا اب کیا کریں، جانا تو چاہتے تھے، اب جا نہیں سکتے، کس طرح جائیں۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا ہے، صاف صاف بات بتا دی، اللہ کے نبی جانا چاہتے تھے، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، لیکن ہے کہ ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنانا چاہتے، ہم کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ تمہارے بارے میں اب اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ جو 50 دن، اور اندازہ کریں کہ ایسا سخت بائیکاٹ ہوا کہ بیویوں تک کو اجازت نہیں تھی بات کرنی، کوئی کسی کو یہ سلام کرتے تھے، کوئی ایمان والا آگے سے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ لیکن اس دوران انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی مدد فرمائی، ثابت قدمی سے کام لیا۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندے کے ایسے حالات ہو جائے کہ زمین اب پھٹے تو میں اس میں چلا جاؤں، کہ ایسی زندگی کس طرح۔ اور پھر اس دوران میں ایران کی طرف سے ان کے پاس وفد آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے جو ادھر رسول ہیں، تمہارے جو نبی ہیں، تمہارے ساتھ بڑا انہوں نے عجیب معاملہ کر دیا ہے، تم تو نہ دنیا کے رہے نہ دین کے، تم تو بڑی عجیب سی زندگی گزار رہے ہو، ایسے کرو ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں بادشاہ کہہ رہے ہیں تمہیں ہم بڑے نام و اکرام اور بڑی اچھی تمہیں جو ہے وہ جگہ پر تمہیں مقام دیتے۔ انہوں نے ان کے وہ جو خطوط آئے تھے ان کو پھر جلا دیا کہ یہ تھوڑی مصیبت تھی کہ پہلے ہی ہم لوگ مصیبت میں گزر رہے ہیں، ایک اور ہمارا امتحان لینا چاہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس دوران میں ایسے سے واقعات ہوئے، اندازہ کریں کہ وہ صحابہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے یعنی اتنا خیال کرتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود جان کے لالے کیوں نہ پڑے ہوئے۔ اب جب یہ مسلمان اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہی کزنوں کو جو مسلمان تھے ان کو سلام کر رہے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح کے حالات تھے، قرآن نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے اندر جو نظم کی پابندی ہے نا، اس طرح بڑا گہرا اشارہ ہے کہ جو پھر فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر سب جم گئے۔ جہاں پر ان کا امتحان تھا تو باقیوں کا بھی امتحان تھا۔ حضرت میاں بیوی کا تعلق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم ان کی کوئی خدمت نہیں کرو گے، ان کی کوئی بات نہیں مانو، بس ان کو گویا کہ سمجھ نہیں آ رہی اب کہاں جائیں کیا کریں۔ پھر آخر وہ دن جب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کا اعلان فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی، تو ایسا وقت تھا وہ کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔
بہرکیف سورۃ توبہ کے بقیہ رکوع میں ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کو انجام کیا ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہوتے ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان کو جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے نا وہ ملے گی۔ البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے جو کوئی بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کوئی اور مسائل کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے۔ تو مزید فرمایا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ بھی نہیں کیے، بہانہ کرنے کی کوئی زحمت نہیں اٹھائی، تھے منافق۔ ہاں جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو راضی کر لیں گے جھوٹے بہانے پیش کر۔ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں تو ان وقتوں سے اللہ رب العزت راضی نہیں۔ ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیمات دین سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آتے تعلیمات سیکھتے جن سے ان کے دل منور ہوتے تو پھر ان کے دل میں یہ نفاق کی بیماری پیدا نہ ہوتی۔ البتہ بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے قربت کا حصول جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ کے رسول کے قریب ہونے کا وہ ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عنقریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین، جس سے اگلے رکوع میں ہے آیات 100-110۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان مہاجرین اور انصار کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانیوں دینے میں سبقت لی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ان کی مدح بھی کی گئی ہے کہ جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی۔ ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ بھی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں۔ انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا، وہ موت کے وقت شدید اذیت میں گزاریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ہاں ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، انہیں امید دلائی گئی ہے کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے لیکن تھے سچے مومن۔ انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ البتہ جب بائیکاٹ ہوا 50 دن ان پر ایسے گزرے کہ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی، یعنی شدید ترین آزمائش تھی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کیا حالات ہوں۔ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ بہرکیف پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا وہ بخشش کا معاملہ فرمایا۔ ان کے لیے وہ جو پینڈنگ ہو گیا تھا کہ اب ان کا ہوگا کیا، ان کا انجام کیا ہے، 50 دن بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کیا۔ پھر اس رکوع میں منافقین کی وہ ایک تعمیر کردہ مسجد تھی کہ مسجد زرار، اس میں ان کا ایک عیسائی راہب تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بہت سخت دشمن تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ اس کے لیے اصل میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا، وہ بلڈنگ بنائی انہوں نے، اصل میں ایک عمارت بنائی جس کو قرآن پاک نے مسجد زرار کا لقب دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ڈھانے کا کہا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ یہ گویا ٹھکانہ ہے اسلام دشمن لوگوں کا، ٹھکانہ ہے، یہاں پر بیٹھ کے وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں کہ اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا، 14ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ یہی سورہ مبارکہ کی مرکزی ترین آیت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانے دیتے ہیں، گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنے فعال قسم کی جد و جہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان کے پھر اوصاف بنوائے گئے ہیں، اور وہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہونے والے ہیں، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، نیکیوں کو حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں ایسے ہی مومنوں کے لیے۔ اس رکوع میں ان مہاجر اور انصاری صحابہ کی مدح کی گئی ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ ان 3 صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو ہے نا جن کے لیے بخشش کا فیصلہ تھا وہ مؤخر کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، اور اس 50 روز کے بائیکاٹ میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دم بھرا، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے، دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی توبہ کو قبول کیا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے. ہر طرح کے کردار کو جو ہے نا وہ ظاہر کر دیا گیا کہ ایسے ایسے بھی ہو سکتا ہے. البتہ اس میں جو جماعتی نظم ہے اس کی اہمیت جو ہے نا وہ بڑی کھل کر سامنے آ گئی کہ حکم جو مل جائے نا امیر کی طرف سے اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کیا جائے. پھر باقی اللہ کا کام ہے کہ کب کیا فیصلہ فرمانا ہے، کب کیا حکم آنا ہے، کب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی برکت ظاہر ہوگی. اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں. غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو ان کی جان پر ترجیح نہ دیں. اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقہ پر اللہ کی طرف سے بہترین اجر دیا جائے گا. لہذا چاہیے کہ ہر قبیلے میں چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں. ظاہر بات ہے تعلیمات دین سیکھیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو. یہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی خیال ہے بدبختی سے کہ جی بس بہت زیادہ علم ہی حاصل نہ کرو، بہت زیادہ وہ یعنی وہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آگہی موت ہے. یہ ایک فتنہ ہے. وہ بھائی اگر کوئی عمل کرنا چاہتے تو پہلے علم ہوگا تو صحیح عمل ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دین سیکھنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ تنظیم نے بھی تفریقی اوقات کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک یعنی اس کا خانہ رکھا ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب وہ اپنے شیڈول میں سے کوئی وقت نکال کر تو حاضر ہو جاتا ہے کہ جی میری تربیت کیجیے، مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے میں کیا کام کروں. اس کے لیے بھی باقاعدہ مرکز کے اندر جو ہے اس کا ایک شیڈول طے ہے. ایک بندہ جو ہے عام روٹین کے مطابق جو کورسز چل رہے ہیں ان سے ہٹ کر وہ بندہ ایسے حاضر ہوتا ہے جی تفریحی اوقات کے لیے میں حاضر ہوں جی، تو اس کے لیے بھی بندوبست ہے کہ اس کو جو ہے نا اب اس کی کوئی تربیت کی جائے، اس کو کوئی تعلیم دی جائے، اس کی کوئی مزید اس کو سکھایا جائے. اس سے اگلے رکوع میں کہ عادلانہ نظام کے اطراف کے علاقوں میں بھی جو عادلانہ نظام تمہارے پاس اللہ نے اس کی علم دیا ہے اور تم اس کے اوپر عمل کرنے پر کاربند ہوگے تو اس کو اطراف کے علاقوں میں بھی اس کو پھیلاؤ. لہذا 16ویں رکوع میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبہ کے بعد اللہ ان کو توفیق دے دے تو اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکے. اس کے بعد افسوس کیا گیا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین طنزاً پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس صورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں تو اضافہ ہی ہوا ہے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ان کی خباثت میں اور اضافہ ہوا. آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اگر تم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی لبیک تو جان لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہے اور جو بڑے عرش عظیم کا مالک ہے. پھر سورہ یونس ہے. پہلے رکوع کا جو عنوان باندھا گیا کہ مظاہر فطرت پر غور کرنے سے ایمان حاصل کرو. مظاہر فطرت جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر کے نتیجے میں ایمان کا حصول جو ہے نا اس کو ذریعہ بناؤ. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند تخلیق کیے، رات اور دن کا نظام وضع کیا. وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کو تدبیر جو ہے نا اس کی کر رہا ہے، اس کو بڑی حکمت سے چلا رہا ہے. جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو بد نصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہو گئے ہیں وہ جہنم کا نوالا بنے. رکوع نمبر 2 میں اس کا عنوان باندھا گیا کہ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے. جنہوں نے ایسی لوگوں نے معبود گھڑ لیے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبہ کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل عمل ہو. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں یہ میرا کام نہیں ہے، میرا ذاتی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں کسی قسم کی رد و بدل کر سکوں،
بلکہ یہ کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اسی کا اختیار ہے، میں تو خود پابند ہوں، اس کے اندر جو حکم آتا ہے سب سے پہلے میں خود اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ لہذا تمہارے جو خود ساختہ معبود ہے نا اللہ کے مقابلے میں، وہ تمہاری کوئی شفارت نہیں کر سکے اللہ کے بجائے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تمہارے یہ تصورات سب کے سب باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ تمہارا بڑا ہی خطرناک نکلنے والا ہے، اور عذاب کی صورت میں تمہیں جو ہے نا وہاں جہنم میں ڈالے گا۔ تیسرے رکوع میں ہے کہ فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یاد خدا سے غافل ہوتا ہے، البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو لوگ ان میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحفاظت خشکی پر وہ اتر آتے ہیں تو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عنقریب انہیں اس بد عہدی کی سزا مل کر رہے گی اللہ تعالیٰ۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ مشرکین فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ روز قیامت کے نیک ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گی اور کہیں گی کہ ہم ان کی دعاؤں کا یا یہ نظر و نیاز جو کرتے رہے ہمارے نام لے لے کر ہم اس سے غافل ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مشرکانہ تصورات باطل تھے اور وہ گمراہ کن تھے۔ رکوع نمبر 4 کا عنوان ہے کہ حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ چوتھے رکوع میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے کہ کون ہے جو ان آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے، کون مردہ کو زندگی دیتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے، کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کس نے سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا وہ ہدایت دینے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا کوئی جواز رہ گیا؟ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا چیلنج دیا ہے کہ اس کے مقابلے کی ایک صورت ہی پیش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہی۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بولتی بند کر دینا اور مکو ٹھپ دینا، کہ دوسرے کے پاس کوئی دیکھیں تب سے لے کر اب تک یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے کوئی بھی اس چیلنج کو حقیقت میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ مشرکین عرب اور جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، بڑے بڑے شعراء، بلغاء، فصحاء، بڑے بڑے حکیم لوگ تھے، وہ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ وہ لکھا ہوا نا سورہ کوثر کو پایا کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بہت بڑا کوئی اس وقت کا جو شاعر تھا اس نے نیچے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ واقعی اس کا کلام ہے کہ جو انسان سارے بھی مل جائیں تو ایسا کام نہیں۔ اگلے رکوع میں ہے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کچھ کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے تھے اور ان کی اصلاح بھی کی تھی، ان کو مہلت بھی دی تھی، کتابیں بھی نازل کی تھی۔ جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا اللہ پاک۔ کیا آج زمین پر بسنے والے کوئی خدا نہ خواستہ عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر وہ توبہ کریں گے؟ اگر عذاب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی وقت ہے، سچے معنوں میں اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔
قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان ہوئی اس اگلے رکوع میں. یہ کہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ہے، انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے، اور ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. بلا شبہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی جو خدمت ہے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کریں. رکوع نمبر 7 میں ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم. 7ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے تلاوت کلام پاک. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طرح سے کان لگا کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے کی آواز کو سنتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا. اس رکوع میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک بات ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی. راضی با رضب کی کیفیت جو ہے نا، راضی با رضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے. نہ انہیں ماضی کے حادثات پر کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے ہی کوئی پریشان ہوتے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایمان اور تقوی کی سعادت سے جو ہے نا وہ فیض یاب فرمائے. رکوع نمبر 8 میں ہے کہ ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے. انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو تم پھر میرے مقابلے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر. غور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کی ہے بھائی، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا اس کے اوپر. بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور آخر کار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئی. اور منہ سے کہہ دینا آسان ہے، 950 سال دن رات تنہائی میں بھی، بازاروں میں بھی، گھر گھر جا کر انہوں نے جا وہ لوگوں کی وہ منت سماجت کی، اللہ کی طرف بلایا. دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے پھر جب فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے سے حق کا ثبوت بھی پیش کیا، انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دیا. معجزات کے مقابلے میں انہوں نے ماہر جادوگروں کو بلا لیا. جادوگر مقابلے میں شکست دوچار ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا. اور یہ بھی بات مطلب قرآن نے بیان کی کہ وہ جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھا نا، انہوں نے کہا بھائی یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس کی بھی حد ہے. ہم مطلب ساری زندگی ہماری اسی میں گزری ہے، لہذا وہ فوراً سے ایمان لے آئے. اسی وقت پھر فرعون نے کہا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں میں سخت سزا دوں گا، مار دوں گا. کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مار ہی سکتے ہیں. ہمیں اب موت سے ڈر نہیں لگتا. ہم نے جو چیزیں دیکھ لی ہے نا، بس اب تو ہمیں گویا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہی بس جو نا خواہش ہے. تو ہمیں مار دے گا زیادہ سے زیادہ، اور کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو اب بس جو ایمان لے ہیں اب پھرنے والے ہیں. پھر بنی اسرائیل کا قبلہ اول جو ہے خانہ کعبہ تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی. قوم نے کہا کہ ہاں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کی شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے ذریعے سے آزمائش نہ بنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو. اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہ تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے. گونا یعنی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے ہی ماروں گا. اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. غرق ہوتے ہوئے جب فرعون نے کہا نا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں،
پھر گویا اس کے منہ میں مٹی دے رہی ہے، کہا کہ ہے الآن، اب نہیں۔ ایمان تو نام ہی غیب کا ہے، یعنی غیب کے اوپر ایمان جو ہے، اور جو ایمان کی جامع ترین تعریف ہے کہ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی ہے وہ جو بھی بات لے کر آتا ہے اس کے اوپر دل سے اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ وہ جب دیکھ لیا تو کیا ایمان ہے۔ آگے رکوع میں ہے کہ کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتے۔ 10ویں رکوع میں قوم یونس کی تحسین کی گئی ہے کہ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ اللہ نے اسے معاف فرما دیا اور پھر ایک مدت تک اسے مال و متاع سے نوازتا رہا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو تو صحیح کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے تمہیں ایمان کی دولت حاصل ہوگی۔ ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں۔ 11ویں رکوع کا خلاصہ ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین عرصہ تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے عرصے تک آپ کے معبود برحق کی جو ہے نا وہ پیروی کریں۔ ان للہ۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت سنوارے گا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ 12واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یکا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات مبارکہ کے اوپر ایسے بڑھاپے کے سے آثار آ گئے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے پیارے رسول، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ بہت غمگین سے نظر آتے ہیں، بہت آپ کو کوئی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، آپ جیسے بوڑھے بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس کے اندر جو انداز بیان کیا ہے نا، پہلی قوموں کے واقعات اور ان کے اوپر آنے والی جو تباہی عذاب، اور پھر اسی طریقے سے میری امت کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آنے والے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ تو جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، یہ صورت اور اس سے ملتی جلتی جو صورتیں، ان صورتوں کے مضامین نے، اس کے اندر بیان کردہ آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ظاہری بات ہے جب قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر ہم جب غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پھر انسان جو ہے نا وہ اس کی جو طبیعت کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں نا روحانی و مرتب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ یہ حقیقی شغف نصیب فرمائے کہ اس کے اندر جو آیات ہیں جنت والی، اس سے پھر ہمارے دل جھومنے شروع ہو جائیں، اور اس میں جب جہنم کی اور اس کی ہولناکیوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جائے۔ لہٰذا پہلے رکوع میں ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے، ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت کا یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ امتحان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ظاہر کرے گا۔ کافر ان باتوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہ آفت انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے۔ رکوع نمبر 2 میں ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ ارشاد ہوا کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جو محبوب بندے ہیں وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تکالیف پر اللہ کی طرف سے صبر کریں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر مقابلہ میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ اور جس کو بھی تم بلا سکتے ہو مدد کی بلا لو۔ قرآن جیسا کوئی بھی کلام نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل فرمایا۔ مزید فرمایا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو، آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو صرف اور صرف
اس کے طلبگار ہوں بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے اپنے رب کے۔ پہلا گروہ اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ دونوں گروہ اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کی جو ہے نا ہٹ دھرمی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی ہے، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ تو نہیں مانگ رہا، میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان والے فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح کا جو ہے نا وہ مطالبہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ اور جب بڑے بڑے سرداروں نے قریش کے پاس بات کی، ان کا کہ آپ پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو پھر ہم آپ کی بات کریں۔ اسی طرح کی بات، میں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں یا کوئی غیب کی باتیں میں جانتا ہوں، نہ ہی یہ کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بس رسالت کے لیے چنا ہے۔ تو قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور عذاب لانے کا بار بار مطالبہ کرنے لگے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کو کوئی مزید فرد اب ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ اہل ایمان کے لیے کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی کہ جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا اور کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ یعنی بقول اقبال ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو، کس طرح سے اس کو والد کی یعنی وہ میراث شمار کر سکتے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں کہ حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، رحمتوں کی بارش کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین امیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کا یعنی ہمارے کسی بتوں میں سے تمہارے اوپر کوئی برا اثر اس نے ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ گواہ رہو، میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تو تم تک حق بات پہنچا دی ہے، اب تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار پھر ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی جو ہے پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم پر ایک زلزلہ آیا جس سے وہ ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو تھوڑی ان کو بچا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے اور جو اللہ کے نافرمان بندوں کو غرق کر دیتا ہے، عذاب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب کرے۔